سلام پیش کریں گے. آج بعد مجلس تابوت حضرت کون محمد برآمد ہوں گے اور کل شہزادہ حضرت علی اکبر کا تابوت برآمد ہوگا. اس سے قبل کہ علامہ اسد یاور صاحب زیر منبر ہوں، عریف اکبری آپ کے سامنے تلاوت کلام پاک کریں گے. عریف اکبری. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاتحہ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وهو قول الحق
بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. برادران ایمانی، معزز اور قابل قدر سامعین کرام، سلسلہ بیان ذہن عالی میں ہوگا کہ مسلسل ہمارے اور آپ کے درمیان سورہ دہر کی اسی آیے مبارکہ کے ذیل میں گفتگو جاری و ساری ہے برموضوع ہدایت خلق. خلا کے کائنات قرآن میں یہ واضح اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے راستے کی ہدایت کر دی، جی چاہے تو شکران نعمت کرو یا کفران نعمت کرو، یہ تمہیں اختیار. اس ذہن میں جو گزارشات مسلسل کی جا رہی ہیں وہ یہ کہ اگر انسان علم و ہدایت سے دور رہے گا تو اس کا جو مقصد حیات ہے وہ مفقود ہوتا رہے گا، وہ مل جائے گی. وہ اپنی کوئی امتیازی شان باقی نہیں رکھ سکتا. پیدا ہونے کا فقط مقصد یہ نہیں ہے کہ دنیا میں آئے، زندگی گزاری اور چلے گئے. جیسے ایک بلب ہے، اس کی روشنی ہو رہی ہے، جب یہ فیوز کر جائے تو پھیر دیا گیا. اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا. اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم دنیا میں آؤ تو تمہارے ساتھ کارنامہ ہو، تمہارا علم و عمل ایسا ہو کہ تم مر جاؤ کارنامے نہ مرے. اس لیے میں آپ کی خدمت میں پہلے بتا دوں کہ شخص مرتا ہے، شخصیت کو موت نہیں آتی. فرد مرتا ہے، انفرادیت نہیں مرتی. صلوات بھیجیے محمد. یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے ہے کہ شخص مرتا ہے، شخصیت نہیں مرتی. کارنامے زندہ رہا کرتے ہیں. لیکن ان تمام چیزوں کا دارومدار یہ ہے کہ ہماری ہدایت کس درجے تک ہے. ہم نے جو سلسلہ ہدایت قبول کیا ہے تو وہ ایک بہت اہم موضوع ہے کہ جو ہمارے ہادی ہیں وہ اس لائق ہیں بھی کہ نہیں کہ قیادت کر سکیں. وہ بھی ایک بہت اہم موضوع ہے. اور پھر یہ کہ ہادی عمدہ سے عمدہ ہو، اگر ظرف ہدایت تنگ ہو تو ہم ہدایت کیا قبول کر سکتے ہیں. اور آپ کی خدمت میں بتاؤں گا، اور بالکل میں تو روزمرہ کی چیزیں آپ کے ذہن و دماغ تک پہنچا کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. آپ جانتے ہیں، میرے مزاج سے واقف ہے کہ ہمارے یہاں علم و ہدایت کی وہ کمی ہوتی ہے کہ جس سے ہم نعمتوں کا عرفان نہیں رکھ پاتے اور ہم مبتلا نعمت ہو جاتے ہیں اور اللہ ہی سے شکایت شروع کر دیتے ہیں. تو بار بار پر اللہ سے شکایت کرنا، یہ سمجھ لیجیے کہ ابھی ہدایت کی کرن پورے طور پر دل و دماغ و ضمیر انسانیت میں پیوست نہیں ہوئی ہے. نہ برا ماننے کی بات، نہ خفا ہونے کی بات، نہ ناراض ہونے کی بات. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بگڑ جائے کوئی نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اگر ہمارے اندر شعور ہدایت بالیدہ ہے اور ہم نے ہدایت کو واقعی ہدایت کے طور پر ایکسپٹ کیا ہے، قبول کیا ہے، تو ہر آن زمینوں پر انداز شکریہ ہوگا، کبھی شکایت میں لب نہیں کھلے. لیکن ہمارا بات پر شکایتیں کرتے رہنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے نہ نعمت کو پہچانا نہ ہدایت قبول کی. کل کی بات ہے کہ ہم گھبرا کے یہ کہنے لگتے ہیں اللہ ہی ہماری نہیں سنتا. ایک بات میں بتا دوں، اس لیے کہ آپ جو ایام آ گئے ان میں تعلقات
बरामद होंगे और फिर मसाइब का वो सिलसिला बड़ा सा दूसरे मंजिल में है। तो मजलिस के बाद जो दुआ है उसको कराने में तो जरा मेरे लिए वो है कि तबरुकात की ज़ियारतें होंगी। दुआ बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं दुआ पर एक बात कह रहा हूँ, मौजू से मरबूत गुफ्तगू करने का आदी हूँ। दुआ बगैर इस्तेहकाक के कबूल हो ही नहीं सकती। साहिबान इल्म बुजुर्ग समझ गए, मगर मैं बच्चों को आम ज़बान में समझाना चाहता हूँ, इसलिए कि अब वो अगर ना समझे तो हमारी बात तो नामुकम्मल हो गई। वो नहीं समझे इस्तेहकाक। दुआ कबूल होती है मगर ये कि इस्तेहकाक के साथ हो। इस्तेहकाक क्या? आम ज़बान में सुनिए, दुआ कभी कबूल नहीं हो सकती जब तक यकीन और अमल न हो। इससे ज्यादा आसान मैं नहीं कर सकता। यकीन और अमल के बाद ही दुआ कबूल होती है। गलत चीज को सही चीज को गलत जगह फिट न किया कीजिए, इससे खुदाई भी बदनाम होती है और आप भी बदनाम होते हैं। मेरे अजीजों, मेरी बात आप तक अब पहुंचना चाहिए, यही आगाज मजलिस है। दुआ बड़ी अजीम चीज है, लेकिन तमाम चीजों का ताल्लुक बराह रास्त हिदायत से है। तो मैंने क्या कहा, बगैर यकीन और अमल के इस्तेहकाक की दुआ कबूल नहीं होती। मेरी बात आप तक पहुंची? आप मेरे वास्ते दुआ कीजिए कि या अल्लाह असल यारों को एक अच्छा दाखिल बना दे और मैं मिंबर में आऊं नहीं। आप बताइए दुआ का क्या फायदा? लेकिन हम मिंबर पर आए नहीं, मजलिस पढ़ने की कोई तैयारी की नहीं, बोल नहीं रहे हैं, किताबें नहीं पढ़ी, जो मुतालिया दरकार किताबत है वो नहीं किया, कुछ नहीं किया, मोमिनीन दुआ किए चले जा रहे हैं। तो इस दुआ का भी कोई फायदा है? क्या आप चाहते हैं कि अल्लाह मियां खुद आए, मौलाना को हाथ पकड़ के मिंबर बिठाए? इतने लोग चाहते हैं लिहाजा ये दाखिल हो जाए। ये कौन सी बात होगी? ये अमल यकीन की मंजिल यह है कि जिससे तू मान रहा है अगर उस पर भरोसा है तो शिकायतों के साथ न मान, नेमतों के साथ मान। ये कल की बात है। किसी सबब खेल के मैदान में उतरे, नाकाम रहे, इतना कम गुस्सा हुआ कि हमारे शहर के दरो दीवार से सदाएं आने लगी कि हमने इतना कुरान पढ़ा, सामने की चीज पढ़ा, कुरान की तिलावत की, मस्जिद में इज्तिमाई दुआएं कराई गई और ये हुआ वो हुआ, उसके बाद भी हम हार गए। अब अल्लाह ही चाहता है कि मुसलमान जलील हो जाए। देखिए आप, ये हिदायत की कमी है। क्या आप ये तवक्को किए बैठे थे कि अल्लाह बैग पैड लेके खुद आ जाता मैदान में? भाई तो दो खिलाड़ी खेल रहे हैं, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। या कुरान खोल के बिना वजह गलत बैठे थे आप? क्या कहना चाह रहे हो? सीधा लगे। और उसके बाद जब टीम हार गई तो इतना गुस्सा, एक वक्त खाना छोड़ दिया, दूसरे दिन दफ्तर में कैजुअल ली, दरखास्त चला गया और वो आदमी खाएंगे वो नहीं खाएंगे, शर्म नहीं आती। हमारे मुल्क के कौम का एक टीम वो हार गई तो इतना इजहार है गम का, इतनी शिद्दत है और उस पर अल्लाह से उम्मीद लगाए बैठे थे। क्या हुआ? कहले हमारे सोसाइटी के आदमी थे, हमारे मजहब के आदमी थे। मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा तुम्हारा तो मुल्क भी नहीं है। क्या मुल्क नहीं मगर कलमा वो भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, हमारे भाई है। अच्छा तो भाई भाई में अगर कोई परेशानी हो तो इतना गुस्सा आता है, मोहम्मद का नवाजा मर जाए तो तुम्हें सलीका हम नहीं आता है ना? मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं कहां तक लाना चाह रहा हूँ आपके ज़हन को। ये है एक सही चीज को गलत जगह फिट करना। तो आप बगैर अमल और यकीन के कबूल नहीं होती, आप गलत जगह फिट कर रहे हैं उसको। क्या आप चाह रहे हैं कि अल्लाह ही खेले मैदान में आके? ये नहीं होगा। दुआ किस मंजिल पर है कि अल्लाह से वो लव लगाए और यकीन हो मेरा माबूद तेरे अलावा किसी पर यकीन नहीं है। लेकिन दुआ की दो किताबें आपको मिली, एक सलावात मिली,
کر ہی لیا جائے جو روزانہ ہوتا ہے. تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئے, بڑی نوازی ہوگی, بڑا کرم ہوگا. لیکن دعا کی دو کتابیں آپ کو ملی ہیں. ایک کا نام ہے نہج البلاغہ اور ایک کا نام ہے صحیفہ کاملہ. صحیفہ کاملہ میں تو آپ نے سر جھکا دیا, گردن ہلا دی, مگر چونکہ نہج البلاغہ کو میں نے دعا کہہ دیا تو اس پر گردن نہیں ہلی. جو نہج البلاغہ میں ہے وہ بہت کچھ صحیفہ کاملہ میں بھی ہے, صرف لہجہ بدلا ہوا ہے, کتاب کے اسپرٹ برابر ہے. اب یہ نہج البلاغہ کیوں ہے, وہ صحیفہ کاملہ کیوں ہے, اس کی وجہ ہے. دیکھیے, جو کام ہادیان برحق کو کرنا ہے وہ کرتے ہیں, ذریعہ زمانے کو دیکھ کے لیا کرتے ہیں. مولا علی کے زمانے میں صورتحال اتنی بگڑی نہیں تھی کہ مجمع سے خطاب نہ کیا جائے. امام زین العابدین تک آتے آتے زمانہ اتنا بگڑ چکا تھا امامت کے تعلق سے کہ عوام کو خطاب کرنے کا موقع امام کے پاس نہیں تھا. دونوں زندگی کے ضرورت کے واسطے بہتر ہے. تو جب مجمع مخاطب ہو تو خطبہ کہلاتا ہے, جب اللہ مخاطب ہو تو دعا کہلاتا ہے. تو امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی وہی کیا ہے, مگر اس میں خطاب کیا ہے اللہ کو, اس لیے کہ مجمع نہیں تھا. مولا کو موقع ملا, مجمع تھا, اس لیے وہ خطبہ کہتا ہے. صلوات دیجیے نا محمد اور علیہ چلے جائیں. تو وہ ملا گیا اور وہی سنت. ہاتھ کو بلند کیا, بھائی تم لوگ مسلمان ہو. اس نے کہا کام کیا ہے؟ کہ یہ جو کون ہے؟ میر کارواں. کہ یہ صدق اکبر امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام. یہ سرکاری امام حسن ہے. قدموں میں گر گیا. ایک سلامات اور کیجیے. قدموں میں گر گیا. یا رسول اللہ, ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی, آپ ذرا یہ ہاتھ کرے چھوڑ دی. تو بالکل اسی انداز میں کہ جس انداز میں علی نے کیا تھا, بلایا, زبان سے کچھ پڑھا اور رضا سے سایہ کر کے پھونک دیا, سٹا دیا. بھلا معصوم کی سیرت نہیں بدلتی ہے. اب جو اس نے دیکھا, اب جو دیکھا ایسے بالکل ٹھیک. اب جو دوڑا تو شکریہ ادا کرنا بھی بھول گیا. جب وہ دوڑ کے دور چلا گیا تو امام حسن نے کہا, اے بھائی نسخہ نہیں پوچھے گا, ہاتھوں کو جوڑ دیا, مولا معاف کیجیے گا, بابا سے پوچھ کے تجربہ ہو گیا ہے. صلوات دیجیے محمد اور علیہ. یہ منزل ہے, یقین اور عمل ہو. یقین اور عمل ہو. جب دعا قبول ہوتی ہے ہم صحیح چیز کو غلط جگہ فٹ کر دیتے ہیں اور ہم امیدوار دعا آپ حرکت کریں. نیت میں خلوص ہو, اللہ اور رسول محمد اور آل محمد پر بھروسہ ہو. پہاڑ سے ٹکرا جاؤ مگر یقین کے ساتھ. اگر یقین ہے تو کامل ہے, اور یقین نہیں ہے تو ابھی ہدایت میں آدمی کچا ہے, پختہ نہیں ہوا ہے اس کا مطلب. لیکن ان تمام چیزوں کا تعلق یقین, عمل اور ذات ہدایت میں
चीजों का ताल्लुक इल्म से है कि इंसान का दिलो दिमाग इल्म की बुनियाद पर किस हद तक वालिदा है। ये आप समझ लें। ये इल्म का मतलब ये नहीं है कि मैं तमाम लोगों को कहूँ कि तमाम इल्म छोड़िए और अल्लाह से शुरू कर दीजिए, मौलवी बन जाइए। मौलवियत जो इल्म है, इल्म वो इल्म दीजिए अपने बच्चों को। खास तौर से मैं आपसे अपील कर रहा हूं, और खास इस दौर में जहां आप आए हैं, यहां अगर आपके आने का मकसद सिर्फ रोटी खाना है तो रोटी तो कहीं मिल जाती है, अल्लाह राजी है। इतने अच्छे मौके मिले हैं, अगर इसका सही विवेचना किया जाए और यहाँ अपने बच्चों को बेस्ट स्कूल एजुकेशन में दिलाया जाए तो मैं समझता हूँ उससे बड़ी बदनसीबी कुछ न हो यहाँ पे। इसलिए कि सारी कार फरमाइयाँ इल्म की हैं। इल्म उजाला है, इल्म रोशनी है, इल्म तारीकी से नूर में लाता है, इल्म समंदर से मोती निकलवाता है, इल्म खलाओं में उड़ाता है, इल्म चांद तक पहुंचाता है। अब लफ्ज कहां से बताऊं आपको कि इल्म क्या है? मुख्तसर सुनिए कि इल्म अगर चुप रहे तो कुरान है, बोले तो अहले बैत। मुख्तसर तारुफ से पहले इज्जत होती थी, अब जिल्लत होती है। ये 8वां साल है मेरा आपके इस मुल्क में आने का। आज से 6 साल पहले तक जब मैं आया तो कभी दुश्वारी नहीं हुई। अब जो 2 साल से आ रहा हूं तो अमेरिका में मोमिनीन बाद में मिलते हैं, अंदर वो पहले कुत्ते लेके घुमा देते हैं। ये क्या चक्कर हो गया भैया? कहीं नहीं अब खतरात हुए हैं। तो जिस मजहब से दुनिया को अमनो अमान का पैगाम मिला हो, हमने गलत शय को सही जगह फिट करने की कोशिश की, खाली चेहरा देख लिया, किबला को काला बना दिया और पूरे दीन की रहबरी दे दी। ये अमीरुल मोमिनीन कह देना तो इतना आसान है, ये भी ना देखा कि तेरा काना है। सलावत भेजिए मोहम्मद और अब वो तो वही बोलेंगे इसमें जो समझ रहे थे, ये भी ना देखा। बोले क्या भाई, कहने की देख नहीं रहे सर में पकड़ी है, बेतरतीब दाढ़ी है, अब क्या कहें हम कितने बड़े मुसलमान हैं। पूरी दुनिया में मुजाहिद बना दिया और मुजाहिद आजम, वो तो अच्छा बात अभी तक मरा नहीं, नंबर ज्यादा तो आप न जाने शहीद आजम कहते थे। अरे भाई आप लोग दुआ करें, या अल्लाह, मैंने पहले आपसे कहा ना कि दुआ उसके लिए कीजिए जो अमल कर रहा हो। जो पहाड़ के अंदर छुपा है उसको अल्लाह पता दे दे, गलत दुआ मार रहे हैं। भाई नहीं समझ में क्या कहना चाह रहा हूं, आप गलत आदमी को मुजाहिद बना रहे हैं। उसको कहिए कि मर्दे मैदान है तो तलवार लेके बाहर निकले। पहाड़ में से हो जाने का नाम जिहाद नहीं है। एक जुमला जाने सुनिए, जो कल पहाड़ पे भागा था न वो मुजाहिद था, जो आज पहाड़ में है ये मुजाहिद है।
علم عزت بڑھانے کے واسطے ہے، علم سرخرو کرنے کے واسطے ہے۔ ایک ایسا علم ہم نے لے لیا کہ پورے زمانے میں دشواری آ رہی ہے اور ہر جگہ سے ذلت، اور اس کے بعد جب کچھ نہ بن پڑا پھر ایک صحیح لفظ کو غلط جگہ فٹ کر دیا۔ اسلام خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں ہے۔ کیا ہوا؟ امریکہ میں یہ خبر آ گئی کہ آج سے نماز 3 رکعت والی 1 رکعت ہوگی، آج سے صبح کی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ کہ نہیں، یہ تو نہیں ہوا۔ کیا خطرہ آیا اسلام میں؟ کہنے وہاں کی تیاری ہے، وہاں کی تیاری دیکھیں، تمام باتیں میں اشارے میں گزر رہا ہوں تو سمجھ رہے وہ ساتھ دیں گے، ہے نا؟ اس بات تو یہ تو اسلام کی باتیں نہیں ہیں، مسلمانوں کی باتیں آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور ایک بات کان کھول کے سن لیجیے، آج بھی اسلام میں اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ایک دفعہ جو خطرہ ہوا تھا فاطمہ کے لال نے ڈال دیا، اب خطرے مسلمان پر ہیں، اسلام پر۔ کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی چاہ رہا ہے کہ مسلمان ذلیل ہو جائے؟ ذرا سوچیے، علم کا کیا فائدہ؟ ہاں، علم کی دنیا تلاقی کر کے ان سے مقابلہ کیجیے، دیکھیے ہوتا کیا ہے۔ سنیے، بڑے لوگوں سے ہم نہیں لڑ پاتے اس لیے کہ ہم جاہل ہیں، وہ پڑھے لکھے ہیں، دونوں کا اصلاح بدل جاتا ہے۔ پڑھا لکھا علم کی بنیاد پر لڑتا ہے، جاہل جذبات کی بنیاد پر لڑتا ہے۔ فوری طور پر جذبات کا تھوڑا فائدہ ہوتا ہے، نتیجہ خراب ہوتا ہے۔ علم والا جو لڑتا ہے فوری طور پر خراب معلوم ہوتا ہے، نتیجہ اچھا ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں یہی ہوا ہے۔ مباہلہ سے شکست پانے کے بعد ہم بریانیوں کو صلی اللہ میں لگ گئے، انہوں نے اپنے کو علم بڑھانا شروع کر دیا۔ کیا آپ ذرا دیکھیے عالم اسلام میں ہمارے پاس کیا نہیں ہے، خدا کی قسم میں نمبر سے کہہ رہا ہوں، سونے اور چاندی کی نہریں جس قوم کے پاس بہ رہی ہو، اس سے بڑی دولت چاہیے تھی آپ کو، سب ہے آپ کے پاس، تعداد بھی قابل لحاظ، صحت بھی، جگہ بھی، ملک بھی، پھر ہر پانچ سکوں مل رہے ہیں، سب ہے ہمارے پاس، علم نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہے۔ اچھا وہ بھی علم کیوں نہیں ہے؟ آپ نہ بول پائیے گا، اس کے آگے ہم بولیں گے۔ کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ دنیا نہیں بولے، ہم بولیں گے، اس لیے کہ جس کے صدقے میں علم ملا کرتا ہے دامن اسی کا چھوڑ دیا۔ رسول نے تو کہا تھا علی علم کا دروازہ ہے، ہم نے دروازہ ہی چھوڑ دیا تو چھلانگ مار کے علم نہیں ملا کرتا، سلیقے سے آنے سے علم ملا کرتا۔ صلوات دے دیجیے محمد۔ ایک مرتبہ پھر وہ وہاں پر گئے ہیں، کچھ ادھر چلے آئیے، ذرا سا یہاں پر کچھ جائے گا، تھوڑا آگے چلے آئیے۔ میں نے تو دعائی کرائی ہے کہ اللہ کرے یہ ہمیشہ حال بڑھاتے جائے اور تنگی ہوتی جائے، اس میں مولانا تعالیٰ کی تعداد میں روز بروز اضافہ کرے۔ بازو میں اگر چاہے ہم تو جگہ مل سکتی ہے، حال میں نہ ہو، دل میں جگہ ہونی چاہیے۔ تو اس کرنا تھا میں سرکار کے ہدایت کے واسطے علم چاہیے، اور علم کے پاس واسطے
प्रॉपर वो दरवाजा चाहिए है जिसका पता रसूल बता के गए। रसूल ने जो पता बताया हमने उस एड्रेसी को चेंज कर दिया। अब मैं आपको अलग की बात बता रहा हूं, सारी बातें इस्लाम में इनके वास्ते जो माहौल सोहबत तौर तरीके चाहिए हैं वो सब इस्लाम ने दिए थे। ऐसे लोगों को हाजी बना के भेजा था जो भगवान ने दोहन कहा जो चाहो पूछ लो। ये थोड़ी अली ने कहा था कि इकोनॉमिक्स का सवाल हो तो न करना, बॉटनी का सवाल हो तो न करना, केमिस्ट्री की बात हो तो न करना, फिजिक्स का मसला हो तो न करना। ये थोड़ी कहा जो चाहो पूछ लो, यानी जिस इल्म की भी जरूरत है ये बाबे मदूनती इल्म बताने को तैयार है। आओ ले लो मगर अब उसके बाद हम गुस्सा हो रहे हैं, फाका पड़ रहा है हमारे घर। क्यों फाका पड़ रहा है भाई? दौलत नहीं है, कहा है। जब है तो क्यों नहीं खा रहे हो, तो भूखे मर रहे हो? कहने है तो बहुत, कहां है? कहा मुंह में बंद है, तो निकाल लो। कहा ताला पड़ा है तो खोल लो ना। कहने यही तो दुश्वारी है, क्या कह रहे हैं? खोल तो ले मगर कुंजी तो हो। तो क्या कुंजी गुम हो गई? कहने हुई नहीं गुम, आप समझे नहीं। अरे आप समझाइए क्या क्यों, क्या वजह है? जिसने खजाना दिया उसने कुंजी क्यों नहीं दी? तब शर्मा के बोले दे तो रहा था, हमने ली नहीं। हमने खजाना ही को काफी कह दिया था। सलावत भेजिए मोहम्मद। क्या मेरी बात पहुंच रही है ना? अरे आपने को इल्म के मैदान में क्या कहना? दूसरे को आगे कहते देखूंगा, है ना? हमने उनका भी जिक्र कर लिया, परसों किया था कि ऐसे ऐसे अरब को भी हमने देखा है कि 40 दिन की मेहनत पर एक सूरा याद न हुआ, है ना? हम हबशी कनीज का जिक्र करते हैं, तवज्जो कर साहिबान इल्म का मजमा है हबशी कनीज। नाम लेने की जरूरत है या पहचान गया? सैयदा के घर में सोसाइटी ने इनके मैदान में इतना बुलंद कर दिया कि बड़े इज्जतो एहतराम के साथ आज मैं मिंबर से कहता हूं कि हर सहाबा का एहतराम, सब सहाबी का एहतराम अपनी जगह, मगर हमने वो तारीख में देखा है कि बड़े बड़े लोग एक एक सूरा 40 दिन में याद न कर सके। औरत होने के बाद, कनीज होने के बाद, हबशी होने के बाद 20 साल तक कुरान से बातें करती है। और कुरान से बातें करने का क्या मतलब? ये मेरा मैदान नहीं है, आप उलमा से पूछिए। जब कोई सवाल करता था तो मुनासिब आयत पढ़ती थी कि वो मफहूम समझ ले। इसके लिए क्या फिक्र चाहिए है वो आप अंदाजा लगाएं। एक जगह में मजलिस पढ़ रहा था, अपने ही मुल्क का वाकया है कि फिजा 20 बरस कुरान से बातें करती है। तो एक लड़के ने कहा ये ना पढ़ा कीजिए मौलाना। तो भैया कहने इससे जनाब सैयदा की असमत घट जाती है। तौबा, अकल को नाखून दो, कैसी बातें कर रहे? कहने लगे आप तो पढ़ते हैं कि 20 साल तक फिजा कुरान से बोली, तो सैयदा तो एक दिन में बोली। और मैंने कहा अच्छा, अगर गुफ्तगू के समझने का सलीका न हो तो मैंने कहा बेटा घबराओ मत, अच्छा है तुमने पूछ लिया, बेहतर है। फिजा बोली कुरान से, मगर कुरान के आने के बाद, नुज़ूल कुरान के बाद, कुरान को पढ़ने के बाद बड़ा फर्क है। कुरान आ जाए याद करके जो बात करे वो फिजा होती है। सैयदा उस बीवी का नाम है जो बोले तो कुरान बोले। शौकत बड़े अच्छे शायर हैं पंजाब के, जब बन की आया कि इलाही का जरीदा निकला लेके
وہ تو زہرا کے گھر آنے کا قصیدہ ہے۔ اچھا آپ جانتے ہیں غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں، یہ کیا کہہ گیا کہ سید آپ بولے تو قرآن بولے؟ 1 منٹ اس کی وضاحت کر کے آگے بڑھوں گا۔ یہ گھرانہ وہ نہیں ہے کہ آیت آ جائے پڑھ لے عمل کریں، نہیں، یہ عمل کرے، اس عمل کو ریکارڈ کی صورت اللہ بنائے تو قرآن کہلائے۔ سنیے دلیل دے رہا ہوں، اور وہ دلیل کہ آپ کہیں ہاں صحیح دلیل ہے۔ اسلام ایک عمل مسلسل کا نام ہے، فقط نظریے کا نام نہیں ہے۔ تو جملہ صاحبان علم کے واسطے گفتگو بہت جلدی آگے بڑھ جائے گی۔ اسلام عمل مسلسل کا نام ہے، فقط نظریے کا نام نہیں ہے۔ اگر اسلام فقط نظریہ ہوتا تو قانون کی کتاب ہوتی، ساتھ میں رہبر نہ ہوتا۔ میری بات وہاں تک نہ پہنچی جہاں تک میں پہنچانا چاہیے۔ اگر اسلام فقط نظریہ ہوتا تو توریت کا تصور ہوتا، انجیل کا ہوتا، زبور کا ہوتا، قرآن کا ہوتا، مگر موسیٰ کا، عیسیٰ کا، داؤد کا، محمد کا تصور نہ ہوتا۔ مگر ہم نے دیکھا نہیں، پہلے عمل بعد میں قانون، اور اس کی واضح دلیل دے رہا ہوں۔ آپ یہ بتائیے پہلے زبور کہ پہلے داؤد؟ یہ سنو میں بولیے نا، پہلے داؤد زبور بعد میں، یعنی پہلے عمل نظریہ بعد میں، پہلے موسیٰ تورات بعد میں، پہلے عیسیٰ انجیل بعد میں، پہلے محمد قرآن بعد میں۔ اب چاروں کتاب تک میں جا نہیں سکتا، اس لیے کہ جو 4 سلسلہ ہے اس میں ہمیں اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ان تینوں سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں۔ یہ آؤٹ آف ڈیٹ ہے، یہ پاور اور فنکشن میں جو ہے وہ یہ قرآن ہے، طریقہ ہے، یہ میں غلط تو نہیں کر رہا ہوں۔ اب یہ تو مشیت سے پوچھئے، ہم سے نہ لڑیے کہ ان 4 میں سے 3 کو کیوں کینڈل کرایا؟ ہم حج کے لیے گئے تو وہاں پریکٹیکل کرایا، 4 پتھر دکھائے، 1 کو چنبایا، 3 کو کنکریاں بڑھوائی۔ یہ تو اس کا عمل ہے، ہم کیا جانے گئے؟ سلامات کریے۔ سب سے پہلے دعوت زودہ شیعہ میں محمد کی رسالت کی گواہی کس نے دی؟ آپ بتائیے۔ علی نے۔ قرآن کی آیت آئی تھی اس وقت، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ وہ گواہی دے گا جس کے پاس علم کتاب ہے، یعنی گواہی علی نے پہلے دی، آیت بعد میں بنی۔ محمد نے کنکریاں پھینکی، عمل محمد ہوا، ریکارڈ بنا ہمارا بھی نہیں سمجھا، ولیکن اللہ رحمہ، اے محمد یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی، یہ میں نے پھینکی۔ عمل پہلے ہوا، قرآن بعد میں بنا۔ اچھا یہ بتائیے کہ انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون کی آیت پہلے آئی، انگوٹھی بعد میں دی، یا انگوٹھی پہلے دی، آیت بعد میں آئی؟ انگوٹھی پہلے دی، آیت بعد میں آئی، عمل پہلے ہوا، نظریہ بعد میں بنا، آیت بعد میں آئی۔ اور ذہن کو قریب کر دوں، روٹیاں پہلے گئی، آیت بعد میں آئی۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، یہ آیت بعد میں آئی۔ روٹیاں پہلے دی، یعنی عمل فاطمہ نے پہلے کیا، قرآن بعد میں بنا۔
اب اس میں آپ کو زیادہ الجھانا نہیں چاہتا. جب اتنا کے بعد آپ سمجھ گئے تو بس جامع اور خلاصے کا جملہ سنیے. قرآن کے عمل کا نام مسلمان ہے مگر عمل اہل بیت کی کتابی صورت کا نام قرآن ہے. صلوات بھیجیے محمد. کے ساتھ ہمارا گفتگو آگے آ رہی ہے. محرم کا مہینہ ہے, کالے کپڑے پہن لیے گئے, امام بارے میں جا کے فضائل سنا گیا, مسائل میں گریہ کیا گیا, اور یہ ایک دوسری آواز آ گئی, یہ لوگ جاری رہے. سیدنا امام حسین کو یاد کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے. حسین نے بڑا کام کیا لہذا ان کے لیے قرآن پڑھو, یہ علم ہے. آپ ذہن محاضرہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں, یہ دیکھیے قرآن نماز یہ سب کی مخالفت نہیں کرنا. مخالفت کرنے کوئی مسلمان بھی رہ جائے گا, بچے والی بات ہے. مگر ایک بات یاد رکھیے, خلاف اذا استعمال ہونے والے ہتھیار ہیں. دو تین چیزیں جو ہے نا اس کو بڑے زبردست طریقے سے دشمنی کی جا رہی ہے. غدیر اور فدا نہ پڑھیے اتحاد بین المسلمین کے تحت, آزاداری کا زیادہ ذکر نہ کیجیے اصلاح آزاداری کے تحت, ہے نا. تو اللہ کے سامنے قرآن کو کھڑا کر دیا. قرآن کو کس کے مقابلے میں جا رہے ہو؟ اگر ان کے بارے میں قرآن بولنے لگے تو مکمل قرآن انہیں کا قصیدہ تو نکلے گا. اب ہم سمجھے ان کے مقابلے میں قرآن لانا یہ یہاں کی بات نہیں ہے. یہ نظریہ وہاں سے آیا ہے کہ جب نتیجے کی واقعیت ہو گئی کہ جلدی کرو. یہ نظریہ وہاں سے ہے, اور اس کے بعد علی کہے بڑھو حملہ کرو تو مجمع کہے یا علی قرآن ہے, تو علی نے کہا میں دیکھتا ہوں بڑھو حملہ کرو. لیکن لوگوں نے علی کی بات میں کیا بتاؤں, یہاں گھبرا جاتے ہیں ذاکرین اور علماء, ان کے حوصلے اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ یہ علی کو احترام قرآن سکھا رہے ہیں. یہ علی قرآن دیے میں حملہ کرتے تو علی نے ڈانٹ کے کہا پڑھو میں قرآن ناطق ہوں, یہ قرآن صامت ہے. مگر یہ نہ مانے تو علی نے مالک اشتر کو بلا لیا. بعد میں سے کہا ذرا دیکھو تو وہ جو نیزے کا بنن ہے وہ قرآن ہے. تو اب تو دیکھا تو اس سائڈ کے پتھر کے ٹکڑے تھے جو کپڑے میں باندھ باندھ کے بلند کیے گئے تھے. اب ہم سمجھے جب بھی محمد اور آل محمد کے مقابلے میں قرآن لائے تو پتھر نکلے گا. صلوات بھیجیے, صلوات بھیجیے. اس سے نفس کو جلا ملتی ہے. یہ آدمی اس دنیا میں سر اٹھا کے زندگی جیتا ہے یا ایک سلیقہ زندگی اسے عطا ہوتی ہے. چلیے قرآن پڑھو. اگر ہم قرآن پڑھنے میں لگ جائیں, گویا ہمارے عاشورہ نہ کریں, کوئی اس دن جلوس نہ نکالیں, گویا اس سے خالی قرآن پڑھتے رہیں. قرآن پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہ بخشیے, کس کو بخشے؟
انہوں نے 4 سورے پڑھے, انہوں نے وہ سب قرآن ختم کیا گیا. اب اس پر بیٹھے یا اللہ اس قرآن کا ثواب فلاں مرحوم کے نام, فلاں مرحومہ کے نام. یہ کیوں؟ قرآن پڑھ کے آپ نے کیوں ان کے نام کیا؟ دیکھیں قرآن کا پڑھنا ہے ثواب کا حاصل کرنا, ثواب کا حاصل کرنا ہو گیا ثواب. اب اس کو ہم نے ٹرانسفر کیا فلاں مرحوم کے نام, فلاں مرحومہ کے نام. اور پہلے کی کمائی بعد میں کیا ٹرانسفر. کیوں؟ ہم ایک مجلس کرتے ہیں, آپ حضرات تشریف لائیے جس میں مولانا اسد یاور کے ایصال ثواب کے واسطے قرآن خوانی ہو. آنے کو تیار ہے ہم؟ کیوں؟ زندہ زندہ کا مطلب یہ خود پڑھے, مطلب سمجھا؟ اگر نماز پڑھی جا رہی ہے تو زندہ کی نہیں, اس لیے کہ جب خود وہ پڑھ سکتا ہے تو پڑھے, جب مجبور ہو پڑھنے سے, جب مجبور ہو تو دوسرے پڑھے. تو ایصال ثواب میں جو قرآن بخشا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کل تک وہ قرآن پڑھتا تھا, آج مجبور تلاوت ہے اس لیے قرآن بخشو. تو اپنے باپ دادا کو بخشو, یہی بہت ہے. حسین کی بات نہ کرنا جو نیزے پر قرآن پڑھے. صحیح ایک آیت پڑھ لیجیے تو جانے آپ حسین کو قرآن پڑھ کے دیں, حسین کے نام قرآن. یہ الجھانے کی بات ہے. دیکھیے جیسا معاشرہ ہوگا سوسائٹی کے تقاضے کے بچے ویسے بڑے ہوں گے. ہمارے بچے بات کیا بات مانے آپ کے بچے, آپ نے ان کو تربیت ہی کرتی ہے. غلط واقعات گھر میں سناتے رہے, غلط قصے ان کو سناتے رہے. ماں باپ کا احترام اگر آپ سکھائے ہوتے تو وہ کبھی ایسا نہ کرتے. بچے ہیں ان کا ذہن کچا ہے, جو سکھائیے وہ سیکھ لیں. روزانہ تو ہم سکھاتے رہے فلاں کے باپ کافر, فلاں کے کافر, تو اب وہ کیا سمجھے گا کہ ہمارے یہاں فیشن نہیں ہے کسی کے باپ کو کافر کہنا. تاکہ والدین سکھانا ہے تو طریقے سے سکھائیے. بیٹا ایسے کرتے ہیں, ایسے نہیں کرتے, یہاں بیٹھتے ہیں, یہاں نہیں بیٹھتے, گفتگو ایسے کرتے ہیں, بڑے کو سلام کرتے ہیں. آپ کا لڑکا ہے لگتے ہوئے آیا, ہم نے بھی پہلے سے لگایا مگر آپ کے منہ سے نہ نکلا. یہ کہا کہ میرا بیٹا ہے, یہ نہ کہا کہ مولوی صاحب کو آداب کرو, سلام کرو. ہم کیا بتائیں آپ سے, جاگتا کر کے سکھا رہے ہیں. تربیت ایسی آپ دیں گے ویسا بچہ ڈھلے گا. اب آپ تربیت دیجیے, پھر مجلس میں لائیے, اب ذاکر و خطیب پڑھے گا کہ خبردار ماں باپ کے آگے اف نہ کرنا. اور اسلام نے کہا ہے کہ جب باپ کے درمیان جاؤ باپ کے سامنے تو یہ دونوں شانے جھکے ہونے چاہیے, جیسے غلام آقا کے پاس جاتا ہے. یہ طریقہ ہے. اچھا یہ نہیں ہے کہ بیٹا کمائی کر کے لایا تو یوں رکھا ہوتا ہے لیجیے. شریعت محمد نے کہا منہ کو مار دو, یہ طریقہ نہیں ہے باپ کی خدمت میں. اگر دینا چاہتے ہو تو دونوں ہاتھ پکڑ کے یوں دو, وہ اٹھا دے, اس لیے کہ وہ تمہارے والدین ہیں, ان کے ہاتھ کو چھکا اسلام میں دیکھنا چاہیے. اگر مستحبی چیز سے روک دیں تو رک جاؤ. اگر کہہ اس لیے کہ تربیت کی ذمہ داری تمہاری ان کے پاس ہے, اگر وہ کہیں کہ سنتی روزہ نہ رکھو تو نہ رکھو, زندہ کرو. یہ ہے درجہ ماں باپ کا. مگر
فضیلت کا ایک پہلو دیکھیے، بچے باپ کا احترام کریں، بچے ماں کی عزت کریں، مگر احترام کی اپنی ایک حد ہے۔ اگر یہ ماں کہہ دے کہ سنتی روزہ نہ رکھو تو نہ رکھو، مستحبی نماز نہ پڑھو تو نہ پڑھو، ماں نے کہہ دیا، مگر یہی ماں اگر کہہ دے کہ واجبی نماز نہ پڑھو، شریعت نے چینج کر دیا، اب وہاں پر اطاعت مادری واجب نہیں ہے۔ کبھی آپ نے اس پر غور نہیں کیا ہے؟ آج ذرا غور کیجیے بیٹھ میں، ابھی مستحبی اور سنتی باتیں ہو رہی تھی تو اس میں ماں کو درجہ اولیت پر رکھا تھا، جو کہے وہ مانو، اور ابھی یہ کہہ رہی کہ مغرب نہ پڑھو تو اب حکم شریعت یہ کہ نہیں، اب اطاعت مادری جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ ایسا کیا ہوا؟ اس لیے کہ واجب جو ہے وہ حکم ہے، اور اس سے روک دیا، گویا حکم الہی سے روک دیا۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا، جتنے لوگ ہیں جن کی ماں زندہ ہے وہ بھی، جو دنیا سے مائیں اٹھ چکی ہیں ان کے لیے بھی، اور کچھ ماں جن کے مرنے کا کبھی تصور نہیں ہوتا، احترام کیجیے گا اپنی ماں کا، مگر ہم کو شریعت نے سلیقہ دکھایا ہے، جتنا پڑھ رہا ہوں اتنی کی ذمہ داری ہے۔ آپ کیا سمجھیں گے یہ آپ کی ذمہ داری میری نہیں ہے؟ یعنی اطاعت ماں کی اطاعت واجب ہے اس وقت تک کہ حکم مادری حکم خدا سے نہ ٹکرائے، حکم مادری حکم رسول سے نہ ٹکرائے، حکم مادری حکم ایمان سے نہ ٹکرائے۔ اطاعت اسی وقت تک واجب ہے تو جب حکم مادری حکم خدا اور نبی و امام سے نہ ٹکرائے تب اطاعت ہے۔ اگر حکم مادری حکم خدا سے ٹکرا جائے اطاعت نہیں ہے، حکم مادری حکم رسول سے ٹکرا جائے اطاعت نہیں ہے، اگر اماں علی سے ٹکرا جائے اطاعت نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے ایسا دینا چاہیے، ہم الٹے سیدھے سلیقے دیتے ہیں۔ اب وہ گفتگو تو کل میں نے جہاں پر رکھتے بھائی آپ کو چھوڑا تھا، آج تو وہ علم اور عمل اور دعا کے سلسلے سے گفتگو بڑھا دیا، پورے دماغ میں لوگوں کے ڈالے ہوئے ہیں کہ علی کے باپ کافر تھے، اور وہ دیکھیے یہ کیا فائدہ اس علم اور اس ہدایت کا اور اسلام کا کہ آپ جس بچے کے دماغ میں یہ ڈال رہے ہیں، جس معاشرے میں یہ زہر گھول رہے ہیں کہ علی کا باپ ابو طالب کافر تھا، تو اس کا مطلب آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول کی مدد کسی نے نہ کی اس زمانے میں جیسا ابو طالب نے کی خدمت کی ہے نا، ابو طالب کے مدد میں قرآن کی آیت، محسن رسول، رسول کے شفیق چچا، سب کچھ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ کے بعد تو اگلا آدمی تو سوچے گا نا کہ اتنے خدمات کے بعد بھی آدمی کافر رہ سکتا ہے۔ تو یہ اچھی بات کہی ہے بلال نے کہ نفاق و بغض میں جن کو جکڑ رکھا ہے دنیا میں، دیکھیے بھائی آج ہمارے آقا شروع صاحب تاخیر سے آئے نا، تو کل سے تو یہی رہیں گے، مولانا فرمائیے نفاق و بغض نے جن کو جکڑ رکھا ہے دنیا میں، انہی لوگوں کا کہنا ہے علی کے باپ کافر تھے، اسی کا نام ہے بغض علی اس دور میں، ورنہ علی کو چھوڑ کر بقیہ سبھی کے باپ کافر تھے۔ بقیہ سبھی یہ ڈھونڈ کے نکالا ہے کہ ہم ان کو تو لانے سے رہے،
نہیں کر سکتے، یہ ابو طالب کا۔ اور اس کے بعد وہ عظیم کتاب جس کا قرآن کے بعد مرتبہ ہو، جی وہی جس کا نام آپ نے سوچ لیا، اس کے جلد قیوم میں یہ لکھ دیا کہ ابو طالب گھٹنے تک جہنم میں ہے۔ اچھا لکھ تو دیا، یہ یہاں پورا گھٹنا جو ہے وہ آگ میں ہے، اس کے اوپر کان میں کہہ رہے تھے رسول وقت رخصت لذا کے بعد جب ابو طالب بالکل بستر عدالت میں تھے، کان میں آ کے چانس لے رہے تھے، چچا اب بھی اسلام ہے، سبق 212 دیکھی، چچا اب بھی۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا بس مجھے باپ دادا کے، میں کیا بتاؤں آپ سے، میں پیشے سے کبھی وکیل تھا۔ دیکھیے اگر کوئی دو مسلمان آپس میں کانا پوسی کر رہے ہیں جو میڈیم ٹون ہے گفتگو کے اس سے بھی کم ہے، تو اسلام نے حرام قرار دیا ہے کہ آپ اس کی بات سنیں۔ روح حضرت ابو ہریرہ کو میرا سلام پہنچے، جب دو مسلمان کے آپس کی خفیہ گفتگو کو سننا اسلام میں جائز نہیں ہے، تو پھر جو تاریخ میں یہ جملہ لکھا کان میں کہہ رہے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ چچا بھتیجے کی پرائیویٹ گفتگو تھی، آپ نے سنائی تھا، ایک تو سن لیا اور دوسرا کیلنڈر یہ کہ کتاب میں جمع کر لیا۔ چننے والے تو اس میں سے چن لیں گے نا۔ اچھا دیکھیے یہاں تک ہے، دیکھیے ایک بات بتا دوں، مجلس یہاں ہو رہی ہے، بیسمنٹ میں مومنات مجلس سماعت فرما رہی ہے، سامنے والے کمرے میں کچھ مومنین بیٹھے ہیں، جگہ کی یہاں کمی ہے، کچھ لوگ حالے میں بیٹھے ہیں، کچھ وہاں کتاب کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں، ہر جگہ لوگ مجلس سن رہے ہیں۔ جہاں تک یہ ویڈیو کیمرہ ہے اس کی رسائی ہے وہاں تک کی بات نہیں کر رہا ہوں، جہاں تک میری تصویر نہیں جا رہی ہے مگر لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے آواز جا رہی ہے، تو ان سے آپ پوچھئے کہ مولوی صاحب نے کیا مجلس پڑھی تو وہ بتا دے گا، اگر وہ سن رہا ہے باتیں نہیں کر رہا ہے تو بتا دے، یہ پڑھ رہے تھے، یہ پڑھ رہے تھے، یہ پڑھ رہے تھے، ہدایت موضوع وہ بھی بتا دیں گے، وہی بتا دیں گے۔ لیکن جو بیچارے ہار میں بیٹھے ہیں وہ باہر والے سے زیادہ بہتر لگا ہے، اس لیے کہ ان سے اگر کوئی پوچھے جو ادھر بیٹھے ہیں تو وہ سب بتا دیں گے، لیکن مولوی کیسا کپڑا پہنے تھا یہ نہ بتا پائیں گے، بتا دیں گے نہیں بتا پائیں گے، کیوں نہیں بتا پائیں گے؟ کیسے تھے بھائی، گورے تھے، کالے تھے، لمبے تھے، بھیانک تھے، ناٹک کیا تھے، کہنے نہیں ہم نہیں بتا سکتے۔ حلیہ اگر جاننا چاہتے ہیں تو شیروانی قاضی پہنے تھے کہ سفید، رومال ہاتھ میں جو لیے تھے وہ سفید ہے، سیاہ ہے، کیا ہے، یہ بیچارے باہر والے اس لیے نہیں بتائیں گے کہ وہ حال میں تشریف لگائے، حال والا اس لیے بتا دے گا کہ اندر جہاں وہاں بالکل قریب، تو ایکوریٹ حلیہ بتانے کے واسطے اندر آنا ضروری ہے، بات ہے نا، صاحبان علم کا مجمع ہے، وہاں سے بات میں باتیں کروں، یہ تو کہہ دیا تھا کہ جہنم میں رہیں گے، بات چلتی بنتی، مگر ڈھونڈنے تک کا مطلب یہ قوم انجینئر گیا تھا اسٹیپ دے کے نام نے، اچھا باہر والا مولانا نام نہیں سکتا جب تک اندر کوئی خبیث نہ جائے۔ ایک تو مصرے آپ سنیے، دین میرا ہے، نبی میرا ہے، رب میرا ہے، تو ابو طالب کہہ رہے ہیں تم مجھے جہنم میں بھیج رہے ہیں، سنیے دین میرا ہے، نبی میرا ہے، رب میرا ہے، جو پسندیدہ رب ہے وہی سب میرا ہے، اور مرضی رب کا خریدار تھا میرا بیٹا، یعنی کل تک جو خدا کا تھا وہ سب میرا ہے۔
کل ایمان حقیقت میں لقب میرا ہے. کل ایمان حقیقت میں لقب میرا ہے. اور یہ مجھ سے ساتھ دیتے جائیے گا. کل ایمان کل ایمان کل ایمان حقیقت میں لقب میرا ہے. صرف وہ جائے گا جنت میں جسے میں چاہوں. یہ ساتھ دیتے جائیے گا مجھ سے. تحفہ ہے آپ کی مجلس کا. صرف وہ جائے گا جنت میں جسے میں چاہوں. میرے پوتے کی ہے جاگیر تو سب میرا. انہوں نے کل کہی تھی کہ اگر ایک مکان کا آدمی مالک ہو جائے تو 2 صحباب ہو تو ان کو بلا لیتا ہے. اور جسے اللہ نے پوتے کو سرداری دی ہو اسی کا دادا باہر رہ جائے. یہ بھی ویسے اچھا ہے. اپنے آپ کو پوتے سے بڑی کری. ارے ہمارا پوتا ہے ہمارا بیٹے کا بیٹا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا نہ جانے کیسے پوتے ہیں پتہ نہیں مجھے معلوم. لیکن جن پوتے پر سند عصمت ہو. سوچا ابو طالب کیا ہے. اپنے کو مبتلا احمد نہیں تو اور کیا ہے. خواہ بلا ڈھونڈ ڈھونڈ کے امام اللہ سے اور جن اللہ سے اور اس کا جب بالکل زبردستی تولے میں جان جہنم پہنچائی کے رہے. کیا بگاڑا ہے آپ کا ابو طالب نے. یہی نہ کہ شعبہ ابو طالب نے بڑی خدمت کی. یہی نہ کہ محمد کے مصطفیٰ علی کو لڑاتے رہے. یہی نہ کہ خود بھوکے رہے ان کو کھلاتے رہے. کیا خدمتیں پہنچتے ہیں. دیکھیے بس ابھی جانے گیا. کل یہی سے سلسلہ شروع کروں گا ہدایت اور شکر کا. آج کا زندہ اس لیے ہمارا وقت تمام ہوا چاہیے ہے کہ نعمت پر سلیقہ شکریہ یہ بھی ہدایت سے متعلق ہے. پہلے تو ہے کہ عرفان نعمت بھی ہے کہ نہیں. اب شروع کے جملے کا نتیجہ دے رہا ہوں. ہم اللہ ہی سے ناراض ہو رہے ہیں کہ اللہ ہم کو ذلیل کر رہا ہے. غلط بات ہے. اللہ کبھی ذلیل کی نہیں سوچتا. آپ عمل کریں یقین رکھیں اللہ مدد کرنے والا ہے. حوالہ دیں آپ محمد اور آل محمد کا باہر سے ٹکرا سکتے ہیں آپ. بات بھی کر ہو مگر یقین تو ہو. لیکن ہوگا کہ نہیں ہوگا تب تو اطمینان رہیے کہ نہیں ہوگا. جی آپ نے یہ واشنگٹن کا قصہ ہے کہ مشرف صاحب میں اشرا پڑھا تھا. وہیں ایک صاحب ملے کہنے کہ مولانا میں 3 مسجد میں نماز پڑھتا ہوں. یہاں بھی پڑھ لیتا ہوں وہاں بھی پڑھ لیتا ہوں وہاں بھی. میں نے کہا ایسا کیوں کرتے ہیں. اس لیے کر لیتا ہوں کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہوگا اس لائن میں لگ لوں گا وہ صحیح ہوگا تو اس لائن میں لگ لوں گا. تو میں نے کہا بھیا کون صحیح ہوگا کون نکلے گا یہ تو بات کی بات ہوگی. آپ میں نکل پائیے گا. آپ کی اطمینان رہیے. لیکن ایمان نام ہے یقین کا. مولانا ابن حسن صاحب مولانا کا قصہ میں نے آپ کو سنایا تھا. انہوں نے بتایا تھا کہ یقین کی منزل جو بڑھائی گئی ہے علم الیقین حق الیقین عین الیقین اس میں ایک ہے ظلم الیقین. سلامات دے دیے یقین ہو کہ نعمت کیا ہے. یہاں نعمت ہے جس نعمت ہے جو روٹی دے رہا ہے جو روزی دے رہا ہے جس کی وجہ سے سانس چل رہی ہے ہر آن اس کا شکریہ.
اگر نعمت نہیں پہچانتے تو پھر اس کا مطلب ہدایت میں کمی نہیں. سنیے, نعمت کو پہچاننے والے لوگ اور بظاہر پریشانی میں ہیں مگر شکریہ سے الگ نہیں. اسلام کا ایک ٹرم ہے کہ اگر اللہ مومنوں سے کوئی نعمت لیتا ہے تو اس سے بہتر نعمت دیتا ہے. یہ میرے مولا کا قول نہیں. ذرا ایک آواز بلند صلوات دیجیے محمد. جب آدمی مومن سے کوئی اللہ نعمت دیتا ہے تو دوسرے راستے سے اس سے بہتر نعمت دیتا ہے. اب ہم نہ پہچان پائیں تو یہ اپنی کوتاہی ہے, دینے والے نے کمی نہیں کی ہے. یاد رکھیے گا تم نے متوجہ ہیں آپ. سلسلہ فضیلت کا آخری نقطہ اور وہ 100 دفعہ کا سنا ہوا واقعہ ایک مرتبہ سنیے. آؤ, علی کے ایک صحابی جناب عبداللہ جنگ جمل میں مولا علی کے ساتھ گئے تھے. ایک ظالم نے تیر پھینکا جس سے آپ کا دونوں آنکھ چلی گئی, دونوں آنکھ کھل گئی, نامیاں ہو گئی, دکھائی نہیں دیتا. علی دنیا سے چلے گئے, عبداللہ زندہ. زمانے کے بعد عبداللہ کوفہ آئے. اسی زمانہ میں امیر شام بھی آئے. امیر شام سمجھ گیا جی. اس نے عبداللہ کو دیکھ کے پہچان لیا. عبداللہ اپنی 5 سال کی بچی کے ساتھ وہ سڑک پار کر رہے تھے, اس کے کان سے پناہ کب دکھائی دیتا نہیں تھا. اس نے دیکھ لیا, اس نے مذاق اڑایا علی کے چاہنے والوں کا. کہنے لگا عبداللہ ابھی بھی علی والے ہو گیا. تو اس نے کہا خدا اس پر لعنت ہو جو علی سے الگ کرے. اتنا بڑا عارف ہو جب جا کے غلام حیدر کرار کی مہر لگتی. تو وہ یہ سمجھا کہ آج جانتے ہیں کہ انہوں نے مجھے نہیں پہچانا, ورنہ ایسی بات نہ کرتے. آگے نہیں نا. تو اس نے کہا کہ عبداللہ مجھے پہچان گئے ہو. تو انہوں نے ہاں نہ میں جواب نہیں دیا. کبھی کبھی بلاغت یہ بھی ہے, ایک ایسی سزا نکال دی جس کا دونوں پہلو ابھر کے آتا ہے. ہاں بھی ہو. تو اس نے کہا اچھا تم ابھی بھی علی والے ہو. کہاں تو تمہارے علی تو یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ جب ایک نعمت دیتا ہے تو دوسرے راستے سے اس سے بہتر نعمت بھی دیتا ہے. کہا بے شک میرا مولا کہتا تھا یہ صحیح ہے. تو کہا عبداللہ یہ آنکھیں کیا نعمت نہیں ہے؟ کہا ہے. کہا یہ نعمت کیا ہوئی؟ کہا میرے مولا کے قدموں کا قربان ہوئی. سنو یہ آنکھیں کہا مولا کا قربان ہوئی. تو کہا کہ تمہارے مولا تو یہ بھی کہتے تھے نا کہ ایک نعمت کے بدلے میں دوسری نعمت ملا کرتی ہے. کہاں؟ تو کہا اس کے بدلے میں نعمت تمہیں کون سی نعمت ملی بتاؤ. ایک جملہ یاد رکھیے گا, ابتدائی مجلس سے کہہ رہا ہوں, اگر نعمت کو نہ پہچانے تو یہ اپنی کم علمی ہے. اب عبداللہ سمجھ گئے کہ اس کو کچھ دوسرا غرور ہو رہا ہے. تو ایک بڑا پلٹ کے کہا ہو بدنصیب کیا کہتا ہے کہ اللہ نے نعمت دی تو کیا دوسری نعمت نہیں دی, اس سے بہتر نعمت دی. تو امیر شان کہتا ہے کہ وہ کون سی نعمت ہے بہتر بتاؤ. کہ اس سے بڑی اور نعمت اللہ مجھے کیا دیتا کہ تجھ جیسا منحوس کھڑا ہے اور میں دیکھ نہیں رہا ہوں.
یہ پڑھتے پڑھتے میں گھر ہی بھول گیا. ہمارا گھنٹہ بھر کا جو ٹائم تھا اس سے 5-7 منٹ زیادہ ہی ہو گیا. مگر یہ کہ میں کوشش کروں گا. اور اب میں جس منزل پہ آ گیا ہوں اب کٹوتی نہیں کر سکتا. میں مگر فضائل کا نقطہ یہیں پر انشاءاللہ زندگی رہی تو کل گفتگو یہاں سے آگے بڑھے گی کہ نعمت اور شکریہ نعمت تو گفتگو جاری ہے ہدایت کے موضوع. عرفان نعمت بھی علم ہے. مومنوں حسین کا غم منانے والے, سیدہ بلال کا پوسا دینے والے والوں, یہ عزائے حسین بہت بڑی نعمت ہے. یہ وہ نعمت ہے جو خوش نصیبوں کو ملا کرتی ہے. اور مجلس میں آئے نا تو مان مجلس یہ ہے کہ ذکر مسائل میں آنکھ نہ ہو جائے. اور حق کے مسائل یہ ہے کہ بآواز بلند روئیں. جیسا پرسوں کی مجلس میں میں نے بتایا تھا کہ بآواز بلند رونا سنت رسول ہے. بآواز بلند روئیں. یہ چھٹی کون سی روایت میں نے پڑھی ہے. کسی نے پوچھا مولا آپ کے جد پر کیسے روئے؟ فرمایا ایسے جیسے ایک بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کے سرانے روئے. ہاں چلیے جوان کا ذکر آ گیا تو گفتگو یہیں سے مڑے گی. اور زینب کے 2 نونہار اور محمد کا مطلب ہے آپ کی تاریخ ان سے منسوب ہے. تاریخ کربلا کی بڑی مظلوم بیوی زینب, عباس علمدار کی بہن زینب, فاطمہ کی بڑی بیٹی زینب, جو کربلا کے میدان میں فاطمہ زہرا کی نیابت کر رہی تھی. 4 محرم کل گزری ہے. 2 منزل ایسی آئی ہے. زور ہونا محمد کے مسائل میں پڑھوں گا مگر فقط ذہن بنا رہا ہوں کہ ایک منزل ایسی ہے کہ جب فرات کے کنارے سے خیمے ہٹائے گئے تو صرف 4000 کا لشکر لے کے آیا اور اس نے گھوڑے دوڑائے اور حسین کے خیمے کے پاس لا کے کہا خیمے ہٹاؤ ورنہ ابو جہل کے پھینکے دیں گے. اتنا سننا تھا. کسی نے ابو الفضل عباس کو اطلاع. یہ خیمے میں تھے. ایک مرتبہ چسکیا سامنے آ گئے. کس نے کہا کہ فرات کے کنارے سے خیمے ہٹ جائیں؟ ابھی عباس زندہ ہے. کہہ کے نیام سے تلوار نکالی, خط کھینچ دیا. اگر تم میں سے کسی نے اپنی شریف ماں کا دودھ پیا ہے تو خط پار کر کے آؤ خیمے ہٹا دے. بازو کی مچھلیاں پڑ گئی. شیر کی طرح ٹہلنے لگے عباس. دوری سے حسین نے یہ منظر دیکھا تو پہلے تو عباس کو دیکھا دوڑے. بتاؤں کہاں دوڑے؟ عباس کی طرف, خیمے کی طرف. فضا ذرا زینب کو بلانا. زینب آ گئی. بھیا آپ نے یاد کیا بہن عباس کو سنبھال لو. بھیا آپ نے عباس کو بلایا, عباس نہیں آئے. نہیں زینب میں نے نہیں بلایا, میں کتنا روکوں, صبح سے
خیمے ہٹا کے ایک منزل اون و محمد کے مسائل سے مربوط جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. وہی عباس جو ابھی ٹہل رہا تھا کرائی میں ابھی خیمے کی کناں میں کھول رہا ہے, آنکھوں سے خون جاری ہے. خیمے کو ہٹا دیے, بس ایک مرتبہ حسین کی طرف سر اٹھایا, کہا آقا کیا بابا نے مجھے کربلا میں اسی دن کے لیے جمع کیا؟ یہی جملہ ایک مرتبہ اور سناؤں گا مجلس سما. جب صبح عاشورہ انصار شہید ہو چکے اور عزیزوں کی باری آئی تو زینب کے دونوں لاں اور محمد اجازت کے واسطے پہلے زینب کی خدمت میں. سبھی کو میں نہیں پڑھ سکتا. زینب نے بس اتنا کہا, میرے لال اگر لڑتے یہ بڑا نفسیاتی پہلو ہے مسائل کا, میرے لال اگر لڑتے آپ فرات کی طرف چلے گئے تو توبہ میرے لال, پانی نہ پیجیے گا جب تک فاطمہ کا لال نہ پیے, پانی پینا حرام ہے. اما یقین رکھیے آپ دودھ دیا ہے, آپ یقین رکھیے وہ کوئی کام اور محمد ایسا نہیں کرے گا کہ جس سے آپ فاطمہ کے درمیان سرخرو نہ ہو. یہ کہہ کے ماموں کی خدمت میں آئے, قدموں کو سر رکھ دیا, اجازت طلب کی. حسین نے بس حسرت بڑی نگاہ سے دیکھا, پلٹ کے خانے کی طرف میرا مولا دیکھ ہی رہا تھا کہ اندر سے آواز آئی, بھیا یہ زینب کا حقیق حسین نے آسمان کی طرف دیکھا, کمر پکڑ کے خاکے کربلا میں بیٹھ گئے, واپسی بتا اون محمد کو گھوڑے پر سوار کیا. علی کا نواسا للکارتا ہوا میدان میں گیا, تھوڑی دیر تک تو لڑا, لڑتے جب زخمی ہوا تو ماموں کو مدد کے واسطے پکارا, اے مولا حسین میری مدد دیجیے. اب جو حسین پہنچے, اے عطا کرو اسی واقعے کے لیے میں نے وہ ابتدا کا سلسلہ لگایا تھا. کیا دیکھا, ایک جگہ ان کا جنازہ پڑا ہے, ایک جگہ محمد کی میت پڑی ہے. اب حسین کا نا جنازہ کیسے اٹھائے؟ ایک مرتبہ رخ دیا, بھیا عباس آئے, اے بھیا ایک جنازہ میں اٹھاؤں, ایک جنازہ آپ اٹھا لے. لو عطا کرو. عباس نے جنازہ اٹھانے سے پہلے کہا, آقا اتنا بتا دیجیے کہ آپ عباس کو جنازے بھی اٹھانے پڑے. جنازہ اٹھایا, خیمے کا لگ لائے. لو عطا کرو, وہاں اون محمد کا جنازہ تھا, آج جنازہ نہیں ہے, اون محمد کا تابوت آیا.